بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافروں کا فریب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دانش مندی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ آج آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ واقعہ سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ m.muslim کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آپ نے لائک تو کر ہی دیا ہوگا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اسی رات دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو عظیم اشخاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا اور سفر کا ارادہ فرمایا۔ گویا اللہ رب العزت کی امانت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، جبکہ لوگوں کی وہ امانتیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیں، تاکہ آپ رضی اللہ عنہ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچائیں، جو کہ ایک باری ذمہ داری تھی۔ صبح کو مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ خنثلہ بن ابو سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ابن علی طالب کے پاس جاؤ، اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مسکال سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو آپ میری امانت مجھے واپس کیجیے۔ اگر علی رضی اللہ عنہ تم سے گواہ طلب کریں گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تمہاری اس کام کے بدلے میں تجھے میں اپنی ماں ہندہ کا مسکال گلوبند دوں گا۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی۔ اس نے بتائی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے امانتی سامان میں سے اسے تلاش کیا تو کہیں بھی اس کے آثار نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا خنزلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ اب جھوٹی گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اچھی طرح جان لیا کہ ان کا صرف فریب ہے، کہ وہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے عمیرہ کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا برادر سکیف بتائیے، یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے جواباً کہا دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے وہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈالی۔ پھر خنزلہ کو بلایا۔ اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر اکرمہ کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرما دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے؟
اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا، علی رضی اللہ عنہ، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں خنزلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندا کا گلو بند، جس پر اس کا نام ہندا نقش ہے، بطور رشوت دیے ہیں۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ اس وقت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے کہا، ہاں، یہ تلوار خنزلہ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار خنزلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے، بعید ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ تمہارا غلام اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے جواباً کہا، کسی کام کے لیے طائف کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں، حسبو کو باہر لائیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کے قتل کا سبب کا سوال کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خنزلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ اگر تو علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا۔ خنزلہ نے اس کو تلوار دی، وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کر سکے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اس واقعے کی سند یہ ہے، یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں میں سے لیا گیا ہے۔